اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خالق کائنات اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور درشتی بھیجتے ہیں صلوا علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیم میرے محبوب پر درود بھیجو اور میرے محبوب کی ذات پاک پر سلام بھیجو۔ اب یہاں پر درود پاک کی عظمت و شان کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب کی سنت صحابہ کرام نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کی کا پہلا دور یہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسی آیت کریمہ فرمائی کہ جو آپ کی ذات پاک کے اوپر رسول پاک کی شراب کی ذات پاک کے لیے بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا اور مسلمان کے لیے مومنین کے لیے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اللہ کے محبوب کے اوپر صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ عشر صلوات وغفرت عنہ 10 خطایا ورفعت له 10 درجات۔ جو بندہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 10 دفعہ اس کے اوپر رحمت عطا فرماتا ہے، 10 دفعہ درود پاک فرماتا ہے اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ورفعت له 10 درجات اور اس کو تعالیٰ 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ کتنی عجیب چیز ہے، ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو اوپر 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، 10 دفعہ درود عطا فرماتا ہے اور پھر جو ہے 10 جو ہے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجے اللہ اس بندے کے بلند فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی کون سی بات اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کو ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور الناس فی یوم القیامہ اکثر علیہ السلام قیامت کا دن سب لوگ کہتے جنت نہیں ہوں گے، قیامت کا دن کتنا مشکل ہوگا، کتنا پریشانی والا ہوگا اور کتنی تکلیفوں والا ہوگا اور کتنا جو ہے وہ سخت جو ہے دن ہوگا۔ اس دن ہمیں تو کسی شہر کی تلاش ہوگی، کسی ایسی شخصیت کی تلاش ہوگی جو ہمارے جو ہے اوپر مہربانی کرنے والا ذات ہے، تو اس وقت اللہ جو ہے جس بندے کو قرب مصطفیٰ کے جلسے میں کون سی بات ہو سکتی ہے؟ سب سے عظیم قرب اللہ کے محبوب کی سے قرب ہوگا۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جتنا زیادہ دل سے درود پاک پڑھے گا اتنا زیادہ قیامت والے دن ہوگا۔ جو بندہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اور قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب کا سایہ ہمیں نصیب کرے، اللہ کے محبوب کی عزت کے قربانی نصیب کرے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا سرکار ارشاد فرماتے کہ اچھے اچھے 3 لوگوں کو ملے گا قیامت والے دن، جب مشکل ہوگی، تکلیفوں کا وقت ہوگا، 3 لوگوں کا اللہ تعالیٰ کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 وہ بندہ جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کا سایہ عطا، اور وہ بندہ جو میری کسی سنت کو زندہ کرتا ہے، دوسری بات پہلی بات ہم سے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کرتا ہے، یہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، کسی مومن کی پریشانی دور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے باپو کے دل سے تقیدات کے باپو بڑا پسند ہے۔
جو بندہ ایسا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے قیامت والے دن اس کو عرش پر ویسا عطا فرما دے گا جس پر ساری کائنات سائے کی تلاش کے اندر میں اس کو دخلات ہو جائے گا. اور دوسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ وہ بندہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اوپر طرف فرمائے گا اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور تیسرا بندہ کون سا ہے؟ وہ بندہ ہے جو کثرت کے ساتھ ان کے پاک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی عرش کا سایہ سبحان اللہ. یا کیا کریں گی جسم کے بندے مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے والا اور دوسرا جو ہے سنت کو زندہ کرنے والا اور تیسرا مجھے بات زیادہ طریقے سے پڑھنے والا